السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو بار بار پیٹ میں اچانک درد اٹھتا ہے؟ کیا بغیر وجہ کے متلی، الٹی یا دست لگ جاتے ہیں؟ کیا پنڈلیوں میں ایسا کھچاؤ ہوتا ہے جیسے رگیں ٹوٹ جائیں گی اور ڈاکٹر کہتے ہیں سب نارمل ہے؟ تو ذرا رک جائیں، ہو سکتا ہے مسئلہ دوا کا نہیں بلکہ ناف کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسا آزمودہ، سادہ اور روحانی طریقہ بتانے والا ہوں جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے اور جسے ہزاروں لوگوں نے آزما کر فائدہ اٹھایا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی پورا عمل بے اثر کر سکتی ہے۔ ناف اترنے کی علامات ہر انسان میں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں: پیٹ کے نچلے حصے میں مسلسل یا اچانک درد، متلی، قے یا بار بار موشن، کھانا کھانے کے بعد بوجھل پن، پنڈلیوں اور رانوں میں شدید کھچاؤ، کمر درد جو دواؤں سے ٹھیک نہ ہو، جسم میں بے وجہ کمزوری، دل گھبرانا، بعض اوقات سانس گھٹنے کا احساس، بچوں میں رونا، ضد اور دودھ نہ پینا۔ اکثر لوگ برسوں علاج کرواتے رہتے ہیں مگر اصل وجہ پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ دراصل ناف اترنے کی ایک سادہ سی پہچان ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، مریض سیدھا کھڑا ہو یا لیٹا ہو، پہلے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے مریض کا نام لکھیں۔ اب سیدھے ہاتھ کی بالش ہتھیلی کے نیچے والا حصہ الٹے ہاتھ کی کونی پر رکھیں اور ناپتے ہوئے چھوٹی انگلی تک لے جائیں۔ اگر انگلی نیچے یا اوپر رہ جائے تو سمجھ لیں ناف اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اب ناف بٹھانے کے عمل کی طرف آتے ہیں کہ ناف آخر کس طریقے سے بٹھائی جائے گی۔ دیکھیں، ناف بٹھانا مختلف لوگوں کا مختلف طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر آپ کو ایک ایسا آسان، سہل اور سادہ طریقہ بتائیں گے کہ جو مرد و خواتین دونوں کر سکے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، ہر کوئی اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکے۔ دیکھیں، سکون سے بیٹھ جائیں، دل میں نیت کریں، یا اللہ، شفا صرف تو ہی دیتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یا اللہ، شفا صرف تو ہی دیتا ہے۔ اب سورہ اخلاص پڑھیں 11 مرتبہ، مگر یاد رہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کون سا والا درود پاک؟ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پہلے اس کو سنیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب آپ درود پاک پڑھ چکے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ اور وہ کس طرح پڑھنی ہے پہلے اس کو سن لیجئے، تاکہ اگر کسی کے مخارج میں کوئی غلطی ہو تو وہ سن کر درست فرما لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جب آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ چکے تو واضح رہے کہ آپ نے آخر میں بھی درود ابراہیم شریف پڑھنا ہے۔ اب چاہے وہ ایک دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا، اتنی ہی مرتبہ آخر میں بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ کی کونی سے ہلکی سی پھونک مارے اور چھوٹی انگلی تک لے جائے۔ میں دوبارہ آسان کر کے اس جملے کو دہراتا ہوں۔ الٹے ہاتھ کی کونی سے پھونک مارتے ہوئے چھوٹی انگلی تک لے جائے۔ اچھا، یاد رکھیں، پڑھنا ایک دفعہ ہے، پھونک 3 دفعہ مارنی ہے۔ جب آپ یہ پھونک مار چکے تو اب آپ نے چیک کرنا ہے دوبارہ کہ ناف بیٹھی یا نہیں۔ کس طرح چیک کریں گے؟ بالکل اسی طرح چیک کریں گے جس طرح آپ نے اپنے عمل کو پڑھنے سے پہلے چیک کیا تھا۔ اب ناف بیٹھنے کی علامت کیا ہوگی؟ اگر عمل صحیح ہوا ہوگا تو دونوں ہاتھوں کی چھوٹی انگلیاں بالکل برابر آ جائیں گی، یہی سب سے بڑی علامت ہے
کہ ناف اپنی جگہ پر واپس آ چکی ہے الحمدللہ۔ تو آپ بالکل اس عمل کو کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تمام کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ جس کی بھی شفا کی نیت سے یہ عمل کریں اللہ تبارک و تعالی اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔